अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 29 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। इनके जाने के एक दिन बाद ही मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। बाबा इन्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए निकले थे। बाबा ने रास्ते में चाचू को कॉल कर दी कि हम मम्मा को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में ही थे कि बाबा को महसूस हुआ जैसे कुछ गाड़ियाँ हमारी कार को फॉलो कर रही हैं। इनको अंदेशा लायक हुआ। इन्होंने चाचू को कॉल की, हेलो भाई, मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है। भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखिएगा। मेरे पास ये जिम्मेदारी आपको देख के जा रहा हूँ। हुआ क्या है अदील, क्यों बोल रहे हो ऐसा? कुछ हुआ है वलीशा? क्या इसने? अहमद सुल्तान आके कुछ बोलते इनके कानों में जोरदार धमाके की गूंज पड़ी। अदील सुल्तान की गाड़ी पर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। गाड़ी उलट चुकी थी। हेलो अदील, हेलो, तुम सुन रहे हो? अदील मेरे भाई, क्या हुआ है? जवाब दो भाई। वो बोलते रुक गए, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब वसूल नहीं हुआ। तकरीबन 3 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे, जहां से इन्हें कुछ देर पहले कॉल आई थी। डॉक्टर, मैं अदील सुल्तान का भाई अहमद सुल्तान हूँ। वो हल्काते बेरफत बोल रहे थे। ज़हन में उठते कई बुरे ख्याल इनकी जान को आ रहे थे। जी सर, आपको बुलाया, यहाँ कोई नहीं जानता, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हम आपके भाई को नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात कुदरत धीमी हुई। अहमद सुल्तान को झटका लगा, आंखों में नमी उतरने लगी। इन्हें बस डॉक्टर के होंठ हिलते नजर आ रहे थे। आसपास से बेखबर वो ज़मीन पे बैठते चले गए और वही लम्हा था अहमद सुल्तान अपना भाई का नाम लेते बिलक बिलक कर रो दिए थे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तो रिश्ता था इनके पास, वो भी छीन गया। वो रोते ज़मीन पर मुक्के रसीद करने लगे। जब अपने कंधे पे मायूस सा नमस महसूस करते इन्होंने सुर्ख फीकी आंखें उठाई, जहाँ रोता हुआ ज़ियान खड़ा है नहीं देख रहा था। ज़ियान मेरे बच्चे, हॉस्पिटल के वार्ड में इन दोनों के रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। एक अपने भाई की मौत पे रो रहा था तो दूसरा अपने भाई बाप की दूरी पर। ज़ियान, मम्मा कहाँ है? मुझे बताओ, वो कैसी हैं? इससे अलग होते दोनों हाथों को थामे इन्हें अपने भाई के आखिरी बात याद है कि जिसके तहत इन्होंने अब जिम्मेदारी उठानी थी। आंसू साफ करते ज़ियान ने स्पॉट ड्रॉप की तरफ इशारा किया, जहाँ इसकी मम्मा ज़ेरे इलाज थी। वो भागते स्पॉट ड्रॉप की तरफ गए, डॉक्टर को बुलाया। मेरी भाभी डॉक्टर, अल्लाह का शुक्र है सर, इन्हें कोई गोली नहीं लगी, मगर सर के पिछले हिस्से में कांच के कुछ टुकड़े अंदर तक घुस चुके हैं और इस पर इनकी प्रेगनेंसी फेरी। डॉक्टर, बच्चे वो ठीक है? इतनी परेशानी में वो तो इनकी हालत तक भूल गए थे। सर, इनका ऑपरेशन चल रहा है, बच्चे की हालत अभी तक तो नॉर्मल है, मगर माँ की कंडीशन बहुत नाजुक है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप बस दुआ करें। शिकस्ता कदम वापस लिए वो वहाँ सोफे पे ज़ियान के पास आ बैठे, जो किसी गहरी सोच में था। मैं बदला लूँगा चाचू। इसकी सरगोशी पर अहमद सुल्तान ने धीरे से सर उठाया। तुम जानते हो वो लोग कौन थे? हाँ वलीशा, इसने मामू ने ही कहा था। इतनी सी देर में अहमद सुल्तान को अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो ज़ियान? वो कोई जवाब देता जब वो दोनों भागे भागे अंदर आए थे। मेरी बच्ची कहाँ है? वो और अदील? ज़ियान, कुछ तो बोलो बेटा। आप अदील अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाभी, आप का अंदर ऑपरेशन चल रहा है। होरे ये लेचे में कहते वो हंसती है, जबकि सुबहान शाह और मलका बेगम इसका रवैया देख के हैरान थे। ऐसी क्यों बात कर रही हो? आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? इनका सवाल नज़रअंदाज करते अहमद सुल्तान ने अपना सवाल किया। हमें ज़रूर आपके बेटे ने बताया होगा, आखिर ये सब इसका ही तो किया जा रहा है। सुबहान शाह जवाब देते वह खुद ही जवाब देते, फिर तंज यहाँ से कहना क्या चाहते हो तुम अहमद सुल्तान? मैं अभी हवेली से यहाँ आ रहा हूँ। ऐसा इल्ज़ाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो जो अभी गाड़ी पार करके आया था, यकदम अहमद सुल्तान पर चढ़ दौड़ा। वहाँ मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चुप हो जाओ सब। सुबहान शाह की रोकदार आवाज़ पर सब अपनी जगह रुक गए। गिरबान छोड़ो अहमद का। वली शाह, इनकी आवाज़ पर वली शाह इनका गिरबान झटकते पीछे जा खड़ा हुई। ये सब लड़ने में मसरूफ थे, जबकि ज़ियान हैदर दूर अकेला बैठा मुंह लटकाए अपनी दुनिया में मगन था, जबकि मलका बेगम इसके पास जाकर बैठी। इनको मैंने यहाँ बुलाया चाचू। बाबा के पास यही लोग हैं जिन्होंने हमारा ख्याल रखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मा और परी इनके साथ हवेली में रहें। वो ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल करके सुबहान शाह की तरफ देखने लगा। ऐसा नहीं, वो तुम्हारी हवेली है, तुम आ सकते हो जब तुम्हारा दिल चाहे। वली शाह के अल्फाज मुँह में रह गए। सुबहान शाह की इजाज़त के बाद वो क्या बोलता, मगर गलीज़ निगाह ज़ियान हैदर पे डाला नहीं बोला, जिस पर ज़ियान हैदर ने बस वापस से तंजिया नजरे से इसने देखते रुख मोड़ लिया। भाभी और बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। भाई मुझे इनकी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है चाचू, और मैं ऐसा ही चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ मुझे और मम्मा को यहाँ रुकने पर मजबूर मत करें। इसने इंतहाई अदब से कहा। इसके अचानक बदले रवैये पर अहमद सुल्तान बेहद हैरत और परेशानी का शिकार थे। फिर तुम वहाँ गए? आसिफ ने सवाल किया। हाँ, अनुशी की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही हम तीनों हवेली चले गए। हम सब इसी रात हवेली के लिए निकल गए, मगर वलीद मामू इस फैसले से बिल्कुल राज़ी नहीं थे। फिर मगर तुमने अचानक वहाँ जाने का फ़ैसला किया क्यों? आसिफ मुस्तसिल सा बोला। मुझे मेरे बाबा की हालतों तक पहुँचना था और इसके लिए
ضروری تھا میں ان کے درمیان رہوں، مگر یہ میری زندگی کی پہلی غلطی تھی جس کی گلٹ سے میں آج بھی نہیں نکل پایا۔ آنسو کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی۔ حسیب کو اس پر ترس آنے لگا۔ چاچو نے ہم سے سارے رشتے توڑ دیے۔ میں وریشا سے ملنا چاہتا تھا مگر انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، مگر میں پھر بھی دل مار کر وہاں رہتا رہا کیونکہ مجھے سچائی جانی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ماما ویسی ہی بے سود بستر پر لیٹی رہی۔ وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ 5 سال گزر گئے، ماما ویسی دنیا سے بیگانہ رہی۔ انہیں تو اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بابا کو 3 گولیاں لگی تھی جس وجہ سے وہ ہمارے سامنے ہی دم توڑ گئے۔ ماما کی نظروں نے سب دیکھا، پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی اور میں اکیلا تنہا انوشی کو سنبھالتا رہا کہ جب ماما اٹھیں گی تو انہیں بتاؤں گا کہ میں نے اپنی فیری کا خیال رکھا۔ اس سب میں حسنہ بھی نے ہماری بہت ہیلپ کی، وہ بہت اچھی تھی۔ سفیان شاہ ولید ماموں کا بیٹا بھی، وہ بھی بہت اچھا تھا، میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنا خود غرض باپ کی طرح نہیں تھا، وہ انوشی میں کافی انٹرسٹڈ لیتا تھا، اس کو سنبھالنا، اس کے ساتھ کھیلنا۔ اس کی ماما بھی اچھی تھی، سب اچھے تھے سوائے وقت اور ولید شاہ کے۔ اس دوران میں حویلی سے کبھی باہر نہیں نکلا، سارا دن انوشی کے ساتھ گزارتا اور ساری رات سرد خانے میں۔ اس کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ سرد خانہ مطلب؟ حسیب کو شوق لگا۔ ماموں کو نفرت تھی اپنی بہن سے اور ان کے بچوں سے۔ پہلے انہوں نے بابا کا دیا نام چھینا، میرا نام سید ارشان اسفن شاہ رکھ دیا، پھر طرح طرح کے ظلم، نوکروں کے باوجود وہ مجھ سے کام کرواتے، چھوٹی سی غلطی پر مارتے، پھر بھی دل نہ بھرتا تو ساری رات سرد خانے میں چھوڑ دیتے اور پھر صبح دادا جی سبحان شاہ کے اٹھنے سے پہلے مجھے میرے کمرے میں چھوڑ جاتے۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ زندگی نے مجھے اتنی سی عمر میں اتنے دکھ دے دیے تھے کہ جس کے آگے مجھے اپنی تکلیفیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ فکر تھی تو صرف انوشی کی، مگر خدا کا شکر تھا میری غیر موجودگی میں سفیان شاہ اور حسنہ بھی اسے سنبھال لیتی تھی اور صبح سارا دن وہ بی جان ملکہ بیگم کے پاس ہوتی تھی۔ انوشی اور سفیان کا نکاح کروا دیا گیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ انوشی سے بہت محبت کرتا تھا۔ مگر زیان تو کیا؟ حسیب کو پھر کنفیوزنگ ہوئی۔ سرس بات میں لاتس نے حسیب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ 5 سال کی تھی تب میں اسے روز ماما کے پاس لے کے جاتا، ان سے باتیں کرتا، پھر واپس لے آتا۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہاں بہت علاج کروایا مگر ڈاکٹر نے کہا اسے شیلے تھے۔ میں سفیان اور ماموں اسے علاج کے لیے اسلام آباد ہاسپٹل میں لے آئے۔ وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے اس کا بچنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی دیکھ بھال اس کی ماں نے نہیں کی، اس لیے وہ بہت کمزور ہے، اس کے بچنے کے چانسز کم ہے۔ پھر میں نے سفیان شاہ کو روتے دیکھا، وہ محض 8-9 سال کا تھا، اس نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی۔ میں نے اسے انوشی کے لیے روتے تڑپتے دیکھا تھا مگر وہاں بھی قسمت نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہم ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے جب اچانک ہاسپٹل کی لائٹ صاف ہو گئی، پھر وہ ہوا جو مجھ سے میرا بچہ کچھ سب چھین کے لے گیا۔ جب لائٹس آن ہوئی تو وہاں انوشی نہیں تھی، کوئی اور بچی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ میری انوشی نہیں تھی، مگر ماموں نے پوری کوشش کی ہم اسے نہ دیکھے اور وہاں جو بچی تھی اسے انوشی مان جائے، وہ مر چکی تھی۔ یہاں بھی ماموں نے چال چلی مگر میں اور سفیان ان سے لڑتے رہے، ان کی بات پہ یقین نہیں تھا ہمیں، مگر وہ کہتے تھے انوشی مر گیا۔ خیر مجھے تو وقت کے ساتھ یقین آ گیا کیونکہ مجھے انوشی کہیں نہیں ملی، مگر سفیان شاہ قسمت کا مارا اسے آج بھی یقین ہے کہ اس کی انوشی زندہ ہے اور وہ واپس مل جائے گی اسے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے زیان نے آنسو صاف کیے اور لمبی سانس بھرے، پھر سے بولنا شروع کیا۔ کیسے اتنا شفاق ہو سکتا ہے؟ روتی زیان کو دیکھ کر حسیب نے انتہائی ضبط سے ولی شاہ کے بارے میں سوچا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، مجھے ایک اور جھٹکا لگا، ماما کو ہوش ہو چکا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، پھر مجھ سے انوشی کے بارے میں پوچھا تو سب ہی رہے تھے کیونکہ ماموں اسے وہیں اسلام آباد میں دفن کر رہے تھے۔ ماما کے بار ہر دفعہ پوچھنے پر میں نے انہیں بتا دیا اور پھر وہ ہوا جو میری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل گیا۔ ماما کو جیسے معلوم ہوا ان کی بیٹی مر چکی ہے اور ماموں اسے دفن بھی کر آئے ہیں تو انہوں نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور وہیں آنکھیں موند دی اور پھر وہ کبھی نہیں اٹھی۔ میں چیختا رہ گیا، انہیں پکارتا رہ گیا مگر انہوں نے اپنے زیان کو نہیں دیکھا۔ بابا، انوشی اور پھر ماما، سب چھوڑ کے مجھے۔ میں نے کہتا رہا کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہتا رہا کہ یہاں مجھ پر ظلم ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھی، مجھ سے اٹھا۔ میں نے اپنے زخموں سے چور بازو ان کے سامنے کیا، اپنے جسم کے وہ حصے نے دکھائے جہاں ماموں مجھے اذیت دینے کے لیے چلی سرکٹ لگاتے تھے مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی، انہوں نے نہیں دیکھا میری طرح۔ میں ان کا ہاتھ پکڑے روتا رہا، لکھتا رہا۔ میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا، میرا سب کچھ کھو گیا، سویلی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور میں اتنا بد نصیب ہوں آج تک یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ وہ سب ماموں نے کیا۔ وہ بچوں جیسے تھاڑے مار مار کے رو دیا۔ حسیب کو اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی مگر اس کے پاس الفاظ نہیں تھے جن کو وہ کہتا اور اس کی تکلیف کا سر کچھ سہر کر پاتا۔ اور مجھ سے زیادہ بد نصیب تو وہ ماں تھی جو اپنی بیٹی کو ایک بار بھی نہیں دیکھ پائی، جو اس کا لمس تک محسوس نہیں کر پائی
وہ آصف کو دیکھتا روتا ہوا کہنے لگا اور وہ چلی گئی۔ میرے اندر سے یہ تکلیف نہیں جاتی کہ میری ماں اپنی بیٹی کو ایک بار گود میں ہی نہیں لے سکی۔ ان کی ترس تھی، آنکھیں ترس گئی، مگر ان کی بیٹی کو بھی چھین لیا گیا۔ بالوں کو مٹھیوں میں لیے وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچا، شدت سے رونے لگا۔ سنبھالو خود کو زیان، ورنہ میں بھی ابھی جا کر تیرے ماموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ تو جانتا ہے نا میں تجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز میرے بھائی چپ ہو جا۔ اس کو کس کے گلے لگائے آصف کا لہجہ نم پڑا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ولی شاہ کو جان سے مار دے۔ میری یہ تکلیف اوک کی طرح یہاں بسی ہے، اول تو پھولتی نہیں اور جب بھی یاد آتی ہے تو دل درد کی شدت سے پھٹنے لگتا ہے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے آصف، کیسے؟ اس کے بازو کو پکڑے وہ بچوں جیسے روتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اللہ پہ یقین رکھتا ہے نا تو بس صبر کر میرے بھائی، تو دیکھنا وہ ایسا بدلہ لے گا کہ تیری ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ اس کی آنسو پوچھے وہ زیان کو یقین دلانے والے انداز میں سمجھانے لگا۔ اللہ پر یقین رکھتا ہے نا تو بس صبر کر میرے بھائی، تو دیکھنا وہ ایسا بدلہ لے گا کہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ اس کے آنسو پونجے وہ زیان کو یقین دلانے والے انداز میں سمجھانے لگا۔ سر ہاتھوں میں گرائے زیان حیدر لمبی سانس اندر لیتا پیچھے ہوتا صرفے سے ٹیک لگا گیا۔ اس دوران سفیان شاہ کی والدہ بھی رضائے الہی سے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ دادا جی بی جان کو سب معلوم ہو گیا تھا کہ ولید ماموں مجھے کیسی سزائیں دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا میں اسلام آباد واپس جاؤں گا اور اپنی پڑھائی کنٹینیو کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، میں واپس اسلام آباد آ چکا تھا، مگر چاچو وریشا چاچی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وریشا کو تو ہمارے نکاح بھی یاد نہیں تھا، نہ کبھی چاچو چاچی نے اسے یاد دلایا، کیونکہ وہ میرے فیصلے کے بعد وہ نکاح بھی ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وریشا کو ہمارے نکاح کا نہیں معلوم۔ پھر بہت کچھ ہوا، چاچو نے چاچی کو طلاق دے دی اور ادھر ولید ماموں نے دوسری شادی کر لی۔ میں تب بھی کسی سے نہیں ملا، نہ حویلی گیا نہ پلیس۔ میں وریشا کو کال کرتا تھا مگر وہ ہر بار ایک ہی بات کرتی تھی، تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ مجھ سے خفا تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ناراضگی نفرت میں بدل گئی۔ پھر ایک دن ہاسٹل میں مجھے کال آئی کہ ماموں کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، اور پتہ ہے اسیر جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا؟ کیا مکافات عمل؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ مگر حسین جب میں حویلی گیا نا 2 سال بعد، اور جب میں نے پہلی بار ان 2 پریوں کو دیکھا تو میں نے تعصب سے ماموں کی طرف دیکھا، اور اس دن میں نے خود سے عہد کیا کہ ماموں کے گناہ کی سزا مکافات عمل کے روپ میں کبھی ان دونوں پر نہیں آنے دوں گا۔ سفیان شاہ بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ دونوں تھی اتنی پیاری سی، ایک کا نام عشا ولید اور دوسری پری کا نام اشال ولید رکھا گیا۔ سفیان شاہ کے لیے وہ سب سے عزیز تھی، مگر وہ انوشی کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ پہلی خاموش طبیعت کا مالک تھا، تب تو ویسے ہو گیا جیسے اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، میں وہاں کبھی کبھی جاتا تھا۔ وہ دونوں 5 سال کی ہو چکی تھی جب ایک دن رات کی تھرتھراتی ٹھنڈ میں ہمیں حویلی کے دروازے پر ایک بچی ملی۔ وہ میں 10 سال کی بھی نہیں تھی۔ مجھے اسے دیکھتی انوشی کا خیال آیا۔ میں اسے حویلی لے آیا اور حکم دیا کہ میری بہن ہے، اس کا نام اینا شاہ رکھا اور وہ یہیں حویلی میں رہے گی۔ کسی کو اعتراض نہیں تھا سوائے ماموں کے، مگر کسے پرواہ تھی؟ اس وقت سفیان شاہ مجھ سے لڑائی کرتا تھا کہ میں اسے انوشی سے کمپیئر نہ کروں، اور وہ اسے لے کر اتنا پوزیسو ہے کہ اس کا نام میرے منہ سے بھی سننے کا روا نہیں ہے۔ اس کی جنونیت کو سوچتے وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ پھر وقت مزید گزرا، چاچو نے میری نسبت عشا سے طے کر دی، اور جس سے نہ میں تو راضی تھا نہ عشا، مگر ماموں تھے نہ کیسے اپنے حکم کی خلاف ورزی برداشت کرتے۔ میں بھی خاموش ہو گیا، انہیں اپنے نکاح کا متعلق نہیں بتایا۔ اس کے بعد ایک بار پھر قیامت ٹوٹی لال حویلی پر۔ اس رات عشا کی والدہ کے ساتھ ان کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ زیان نے بات گھما دی۔ خیر وقت مزید گزرا اور میں نے 3 مہینے پہلے حویلی کیا جب ماموں نے کہا کہ عشا کی جگہ وشال کی شادی مجھ سے ہوگی۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مگر پھر بھی وہ مجھے معلوم ہوا جو میری روح تک کو جھنجھوڑ گیا، اور میں نے ماموں کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا اور وہاں گیا کہا کہ میں عشا سے شادی کروں گا اگر اس کی سٹڈی کمپلیٹ ہوگی۔ مجھے میرے معیار کی لائف پارٹنر چاہیے۔ دل پہ پتھر رکھ کے سب عشال کے بہر جا کر پڑھنے پر راضی ہو گئے۔ اس حقیقت کے بارے میں صرف میں اور عشال جانتے ہیں، کیونکہ ایسے ماموں کبھی اسے حویلی سے نہ نکلنے دیتے۔ اس کی پڑھائی کبھی کمپلیٹ نہ ہوتی اور مامی کا خواب ہی رہ جاتا۔ عشال اور حسنہ بھی یہاں آ گئی میرے ساتھ۔ دوسری طرف میں پلیس واپس جانے لگا۔ چاچو کو میں نے سب کلیئر کر دیا کہ وہ وہاں کیوں گیا تھا۔ انوشی اور ماما کی ڈیتھ کا انہیں بہت افسوس ہوا۔ پھر چاچو اور میری بھی سب سولو آؤٹ ہوگا، مگر وریشا مجھ سے بدظن ہو چکی تھی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، وہ پوری کی پوری بدل گئی تھی۔ اس نے اسلام آباد جیسا عیاش ماحول اپنا لیا، سب ٹھیک تھا، مگر جب اس نے
यूनी में एडमिशन लिया तो मुझे इसकी मज़ीद फ़िक्र होने लगी। मैं पल पल इस पे नज़र रखने लगा। इसका आना जाना, इसकी दोस्त, जहाँ तक इसकी कॉल रिकॉर्डिंग तक मेरे पास होती थी। इसके कितने लड़की दोस्तों को मैंने डरा धमका कर इससे दूर किया था, मगर फिर भी आज इसकी ज़िंदगी में आया। वो कोई ढीठ इंसान था, मुझे वो एक नज़र नहीं पाता था। वो एक घटिया किस्म का अयाश और बदतमीज़ बंदा था, जो सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता था। तरफ से इशाल और दूसरी तरफ वरीशा। वो वैसे भी मेरी नहीं सुनती थी, इसलिए मुझे अतफन शाह बनना पड़ा और इसे कॉल करने लगा। इसकी ताक में रहा। पहले पहल मैंने इसे गन से डराया। जब वो पार्टी में गई, फिर इसके बाद मैं इसे डराता रहा, इस पर नज़र रखता। वो जब भी किसी से मिलती या कोई उल्टी हरकत करती तो मैं इसे सज़ा देता, इसे समझाता रहा, इसे इस्लाम की तरफ लाना चाहता था। और मुझे ये सब कल तक नामुमकिन लगता था, मगर आज मुझे लगता है मैं अपने एक मिशन में कामयाब हुआ। वो पूरा ही नसीब पर बदल गई है। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट है। दूसरी तरफ जब चाचू को मालूम हुआ कि मैं को यहाँ ले आई हूँ, तो इन्होंने मुझे मना किया और कहा कि इसे वापस भेज दूँ, मगर मैंने इनकी नहीं सुनी। वो डरते थे क्योंकि शाल बहुत मासूम है। चाचू उसकी मासूमियत देखकर डरते थे, किसी को नुकसान न पहुँचा दे। इनकी बात भी ठीक थी। फिर भी मैंने इब्तिसाम को बुलाया। इब्तिसाम इब्राहिम चौधरी। वो पल को रुका। यार, वो एक शार्प खिलाड़ी है। वो लड़का जितना सादा और खामोश लगता है, इतना ही शातिर है, किसी शोबे से तल्लुक़ रखता है। इसकी आंखों में उभरी चमक को हसीब ने देखा, इश्तियाक से पूछा, यार वो सियान? सर कुचाते थोड़ा आगे को झुकाया। हाँ, वो क्या? वो हुंडा है, कराची का चाना माना सिरी कलर। अब क्या? हसीब के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। तूने अपनी बहन की हिफाजत के लिए गुंडे को हायर किया? वो यकीनी कि आता गहराइयों में था। यार तू आराम से बोल, अभी मेरी बीवी उठ गई ना तो तेरे साथ मेरे भी पड़ता बना देगी, ज़िया ने मासूमियत से कहा। यार वो गुंडा ही सी, मगर वो बहुत शरीफ है। मैंने इसे देखभाल कर ही इशाल के लिए रखा है, और इसने साबित भी किया है कि वो कोई आम गुंडा नहीं है। इसने कुछ दिन पहले इशाल पर हुए हमले की तह में जाकर इस बंदे को सजा दी। और यार मैं तुझे क्या बताऊं, वो अगर हमारे शोबे में होता तो क्या होता, मगर वो जितना सीधा दिखता है इतना ही टेढ़ा है। इसकी कुछ दिन पहले वाली बातों को याद करते ध्यान गहरी सोच में मुब्तला हुआ। हसीब की गोरी को इग्नोर किए वो बोलता जा रहा था। अच्छा आगे बोल, ख़त्म करिए इब्तिसाम का तारीफनामा। वो चिढ़ गया, जिस पर ध्यान भी सर चटकते दोबारा बोलने लगा। फिर सब सही चलने लगा, मगर इस ने खेल खेला। इसने शाल से बदतमीजी की, जिस पर मैंने इसे मारा। फिर अरशान शाह से बदला लेने के लिए इसने वरीशा का इस्तेमाल किया और कहा मैं सही इंसान हूँ। वो भी पागल लड़की मेरे ऑफिस तक पहुँच गई ताकि देख सके कि मैं कैसे इंसान हूँ। वो सोचता मुस्कुरा उठा। और मज़े की बात, अरशान शाह की सारी इन्फॉर्मेशन इसने ज़ियान हैदर से इकट्ठी करवाई। यार वो लड़की तौबा आफत है पूरी। इसकी हरकतें सोचता ज़ियान हैदर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। मगर तू वहाँ था मेरे साथ, फिर ऑफिस में भाभी से कौन मिला? और अगर तू मिला तो इन्होंने तुझे पहचाना क्यों नहीं? मैंने नकली दाढ़ी मूंछ लगा ली, जिसकी वजह से वो मुझे पहचान नहीं सकी। और रही बात वहाँ तेरे साथ होने की, तो मेरे ऑफिस में एक सीक्रेट रूम है जो फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर पर 5 मिनट की दूरी पर खुलता है, इसलिए मैं इससे पहले बहर आ गया। मगर तेरी आवाज़ ऐसी फिर से कंफ्यूज हुआ। यार पुलिस वालों बड़ा हथकट्ठे हैं अपने पास आवाज़ बदलने के। इंतहाई इत्मीनान से अपना अपना कारनामा बताया। लाल हवेली वालों के मुतालिक मैं इस्लामाबाद में किसी के लिए जॉब करता हूँ और यहाँ वरीशा के लिए मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। दोनों सच है, क्योंकि मैं यहाँ अपना बिजनेस करता हूँ, साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ। और एक और हकीकत। हसीब जैसे बहुत गौर से सुन रहा था, आंखें सुकड़ते देखने लगा, जैसे कहना चाहता और कितनी हकीकतें खुलना बाकी हैं। ये आखिरी और धमाकेदार है। इसने आंखों का मफहूम, नज़रों का मफहूम समझते ज़िया ने आराम से कहा, बता फिर। वरीशा के डैड मेरे चाचू सब जानते थे, यूँ समझ वो मेरे क्राइम पार्टनर है। क्या जानते हैं अहमद अंकल? इसने तहज्जुब से पूछा। यही कि मैं ही असफन शाह और इनकी बेटी को कॉल्स करके तंग करता हूँ। इनफैक्ट वो यहाँ आए थे, वरीशा और मेरा निकाह इनकी मौजूदगी में हुआ, बस वो सामने नहीं है। वो जितने इत्मीनान से बता रहा था, हसीब का मुंह वैसे वैसे खुलता जा रहा था। यार क्या चीज़ है तू? हसीब तासुब आवाज़ लहजे में बोला। इंसान हूँ यार, किस किस को बताऊँ? अभी तेरी भी भाभी भी यही पूछ रही थी, क्या हो गया सबको? वक्त आ गया। अच्छा अब मुझे ये बता, भाभी को कैसे बताएगा कि तू ज़ियान है? यार मैं इसे बताने वाला था, मगर वरीशा की हरकत ने मेरा दिमाग घुमा दिया। इस दिन जब मैंने वहाँ से को ढूंढ रहा था, तब मुझे इसका इयररिंग मिला। मुझे यकीन था वो इसी कमरे में। तब मैंने इब्तिसाम को कॉल की, क्योंकि इस वक्त मुझे इसके अलावा कोई काबिल एतबार बंदा नज़र नहीं आ रहा था जो मेरे बाद वरीशा को वहाँ से सेफली यहाँ ले आता। मैंने असफन बनकर तुम्हारे आने से पहले वरीशा को बेहोश करके गाड़ी में बिठा दिया, जिसकी ड्राइविंग सीट पर इब्तिसाम था। और मैं हैरान हुआ था हसीब, जब मैंने इब्तिसाम के साथ गाड़ी में आयशा को देखा। मैं ये तो नहीं जानता आयशा को वो कैसे जानता है, मगर मुझे खुशी हुई देखकर इब्तिसाम दूसरों की इज्जतों की अपने घर की इज्जत कैसे एहतराम करता है। वो आयशा को साथ लाया क्योंकि वरीशा अपने साथ के लिए अकेले फ्लैट तक नहीं ले जाना चाहता था, और मेरा वहाँ से निकलना इस वक्त मुश्किल था। इम्प्रेसिव। हसीब सिर्फ इतना ही बोल सका। और
وہ وہاں آج سے ملنے گئی تھی، مجھے اس بات کا غصہ تھا، اس لیے میں نے اسے غصے میں نکاح کر لیا۔ پھر حسیب نے جیسے یاد دلانا چاہیے، ہاں وہی یار، پہلی بار 18 نومبر کو اس نے غصے میں مجھ سے نکاح کیا تھا، اور آج 18 نومبر کو 20 سال بعد میں نے اسے سزا دینے کے لیے اسے دوبارہ نکاح کر لیا۔ فرق اتنا تھا، وہ 5 سال کی تھی اور آج وہی 5 سال کی بچی جیسی حرکتیں ہیں، بس عمر بڑھ کی ہے۔ زیان کے تفصیلی جواب پر حسیب ہنس دیا، یار زیان، تجھے دیکھ کر نا کبھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ تو اتنی مصیبتیں جھیلی ہوں گی، تیرے دل میں اتنے دکھ ہوں گے جتنا تو خود ہی رکھ کے بیٹھے۔ میرے پاس دل نہیں ہے حسیب، میرا دل تو اسی دن مر گیا جس دن میری بہن میری نظروں کے سامنے غائب کر دی کہ اور میں بے بس کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کی آواز بھاری ہوئی، انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں ملتے زیان کے چہرے پر کرب کے سائے لہرانے لگے۔ ہم مل کر انہیں ڈھونڈیں گے زیان، ہماری بہن مل جائے گی۔ حسیب کی ہماری بہن کہنے پر زیان نے جھٹکے سے گردن اٹھائے، اس کی طرف دیکھا اور پھر نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ میں ساری امیدیں چھوڑ چکا ہوں، کیونکہ اگر یہ واقعی ماموں نے کیا نا، تجھے لگتا ہے جو بندہ میرے باپ کی نفرت میں نے قتل کروا سکتا ہے، اس نے میری بہن کو زندہ رکھا ہوگا؟ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا، مگر سفیان شاہ آج بھی پاگلوں کی طرح معجزے کے انتظار میں ہے۔ اسے لگتا ہے کسی دن اس کی دعاؤں پر کن فرما دیا جائے گا اور انوشے عدیل سلطان اس کے سامنے زندہ کھڑی ہوگی۔ بولتے وہ زخمی سا مسکرایا، جیسے ایسا ممکن نہیں تھا۔ حسیب کچھ بول نہیں پایا، یہاں اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ مگر میں ماموں کو سزا دلوا کے رہوں گا، وہ میرے ماموں سے ہی، مگر میں اپنے باپ کے قاتل بہن کی اغوا کرنے اور میری ماں کو بن موت مارنے کا جرم کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں ضد کے ساتھ بدلے کا جنون دھر آیا۔ زیان، یار، کچھ اور بولتا زیان کے فون کی گھنٹی بجی۔ 1 منٹ میں یہ کال سن کر آتا ہوں۔ زین اٹھتا باہر چلا گیا۔ ہاں بول، کیا بول رہا تھا تو؟ وہ تقریباً 5 منٹ بعد واپس آیا۔ صبح کے 4 بج گئے یار، ہم نے ساری رات باتوں میں گزار دی، ہمیں تو ابھی بھی پتہ نہیں چلتا اگر پری کی کال نہ آتی۔ موبائل ٹیبل پہ رکھے وہ صوفے پہ بیٹھ گیا، جب دوسری طرف مسلسل خاموشی پر زیان نے حسیب کی طرف دیکھا، جس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا حسیب، سب ٹھیک ہے؟ اتنا پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ زین کو فکر لائق، وہ گہری سوچ میں مگن تھا، بار بار وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا، ایکچولی میرا بہت ضروری کام تھا جسے میں بھول گیا ہوں، وہی کرنا تھا، مگر اب ٹائم نکل گیا۔ اس کے لہجے میں افسوس محسوس کرتے زین کو بھی افسوس ہوا۔ کیا بہت ضروری کام تھا؟ نہیں، اب اتنا بھی خاص نہیں۔ روک لگا کے بیٹھتے ہوئے زبردستی کا مسکراتے حسیب اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ میں چلتا ہوں، تھانے میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ اسے گلے لگائے وہ بھاگنے کے انداز میں چلتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اگر زیان کو معلوم ہو گیا یہ نہیں، میں اسے نہیں کھو سکتا، مگر میں کیا کروں؟ وہ خود سی باتیں کرتا، گاڑی ان لاک کرتا، اس میں بیٹھ چکا تھا۔ عجیب پاگل بندہ ہے۔ زیان نے سر جھٹکتے فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور وہ فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں جاتا، جب ورشا کے خیال پہ چہرے پہ رومال باندھے کمرے میں گیا۔ دھیرے سے نوب کماتے اس نے دروازہ کھولا، جہاں وہ مزے کی نیند سو رہی تھی، مگر فرش پر اس کے ماتھے پہ بل پڑے، مگر پھر لمبی سانس بھرے زیان اسے گود میں اٹھاتا بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ بہت ضدی ہو تم بیوی، اس پر کمفرٹیبل وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، یہ دل کم بخت ہمیشہ تمہاری ہر ضد کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھے زیان نے اسے نظر بھر کے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جاگ دیتی اسفن زیان شاہ واش روم میں جا بند ہوا۔ پورچ میں گاڑی روکتے وہ چلتا لان عبور کیے لاؤنج میں پہنچا۔ وہ مزید آگے بڑھتا جب اس کے کانوں میں کچن سے آتی آوازیں پڑی۔ وہ کمرے کے بجائے کچن کا رخ کر گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ دونوں؟ انہیں سب سے پہلے ہمیشہ والا سوال پوچھا۔ بھائی، وعلیکم السلام۔ ارشان شاہ کو دیکھتے وہ بچے جیسی خوش ہوتی اس کے پاس آ رکی۔ جی بھائی کی جان، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ مسکرا دیا۔ کل کی بنسبت پری سے خوش اور فریش سی لگ رہی تھی، یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ بھائی، آپ کا رات گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی کتنی فکر ہو رہی تھی، اور ہاں حسنہ بھی کو بھی۔ وہ بچوں جیسی شکایت کرتی، ساتھ ساتھ منہ کی ڈیزائن بھی بنا رہی تھی۔ کل میں دوست کی طرف رک گیا تھا نا پری، اس لیے نہیں آیا۔ اب آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم پہلے یوں نہیں جائیں گے۔ آپ کی لیو کنفرم کرنے کے بعد ہم دادا جی، بی جان اور باقی سب کے لیے شاپنگ کریں گے اور پھر حویلی کے لیے نکل جائیں گے۔ سچی؟ خوشی کی انتہا سے شال چیخ پڑی مچی۔ اس کا گال کھینچتے ارشان شاہ بھی دل کھول کر مسکرا دیے۔ اور کیا بیٹھے، میں ناشتہ لگاتی ہوں، پھر یونی کے لیے نکلیں گے۔ آپ جاؤ یونی کے لیے ریڈی ہو جاؤ بچے، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ کب سے ان دونوں بہن بھائیوں کی میٹھی گفتگو سنتی حسنہ بھی بول پڑی، اوکے بھی۔ وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیٹا آپ ٹھیک ہے نا؟ موبائل یوز کرتے ارشان شاہ نے سوالیہ نظروں سے حسنہ بھی کی طرف دیکھا۔ جی اللہ کا شکر ہے بھی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یوں آپ کو کبھی اتنا مسکراتے نہیں دیکھا نا، اس لیے انہوں نے صاحب کو اسے کام لیا، تو اب آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ایسی مسکراتے دیکھتے رہنے کی عادت ڈالیں بھی۔ حسنہ، زیان کہتا دلکشی سے مسکرایا، میری تو یہی دعا ہے، اللہ آپ تینوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، آمین۔ تینوں کو ذکر پر جہاں ارشان شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا، وہیں سیڑھیوں سے نیچے آتی شال کے قدم بھی دھمکائے۔ اچانک ماضی کی بند کتاب کھولی اور سیدھا وہی صفحہ اس کی نظروں کے سامنے آ رکا۔ اس نے کرف سے آنکھیں میچی اور وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھتی چلی گئی۔